السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے عوامی ایکشن پارٹی جو کمیٹی ہے اس کے حوالے سے، جو انہوں نے 9 جون کو لانگ مارچ کا، دھرنے کا، جلسوں کا، احتجاج کا جو اعلان کر رکھا ہے اس حوالے سے، اور دوسرا جو اسلام آباد کے اندر ایک نیا منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے اسلام آباد کو صوبہ بنانے کے لیے، اس حوالے سے سب سے پہلے اگر ہم ڈسکس کریں یا بات کریں عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج کی، کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ کل ایک جوان جو ہے وہ شہید ہوا ہے۔ شاہ زیب نامی جو نوجوان تھا وہ شہید ہو گیا ہے، جو بھی اس ٹائم ہنگامہ آرائی ہوئی تھی، ایک جلسہ تھا اس کے دوران۔ بیسیکلی عمر نذیر کشمیری ہیں جو کہ عوامی ایکشن کمیٹی جو اس کے مین کارکن ہیں، کور ورکر ہیں، ان کو اریسٹ کرنے کے لیے پولیس موقع پہ پہنچی تھی۔ اس جو جلسہ ہو رہا تھا یا جو احتجاج ہو رہا تھا اس میں وہاں پہ تصادم ہوا، اور وہاں پہ شاہ زیب نامی جو کارکن ہے عوامی ایکشن کمیٹی کا وہ بھی شہید ہو گیا، اور جو عمر نذیر ہیں کشمیری وہ ابھی تک لاپتہ ہیں۔ دوسرا، حکومت نے جو ہے وہ رات کو ایک ایکشن لیا ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے اگینسٹ، اور ان کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ اب میں آپ کو یہاں پہ سچویشن بتاؤں کہ ایک طریقے لبیک ہوتی تھی پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر طریقے لبیک نے ایک جلسہ کہنا تھا، ایک دھرنا دینا تھا، اسلام آباد پہنچنا تھا، لاہور سے اسلام آباد وہ آ رہے تھے احتجاج کے لیے، امریکہ کے خلاف احتجاج تھا۔ وہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا، لیکن وہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے انہوں نے ایشو بنا لیا تھا، اور ان کو بہت وہ منت سماجت حکومت کی طرف سے کی گئی کہ آپ ایسا نہ کریں، لیکن وہ لاہور سے نکل پڑے۔ جب لاہور سے وہ نکلنے لگے تو ان کو بھی کالعدم قرار دے دیا گیا تھا، اور مرید کے مقام کے اوپر ان کے ساتھ بہت برا کیا گیا، ان کو مارا گیا، ان کے لوگوں کو مارا گیا، وہاں پہ تصادم ہوا رینجرز اور پولیس کے ساتھ، اور بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ جو کارکن ہے وہ شہید ہو گئے تھے، اور آج تک کچھ کارکنز کی جو ہے وہ لاشیں بھی نہیں ملی، اور جو دونوں بھائی ہیں وہ آج تک غائب ہیں۔ اس واقعے کو بھی 1.5 سال آئی تھنک ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک دونوں بھائی جو رضوی بھائی ہیں دونوں، وہ بھی غائب ہیں۔ اس میں انس رضوی جو تھے ان کو بھی گولی لگی تھی، لیکن دونوں بھائیوں کا جو پتہ ہے وہ اب لاپتہ ہو گئے ہیں۔ تو اسی طرز کے اوپر میرے خیال میں، میری اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن جس طرح حکومت نے، اسٹیبلشمنٹ نے کالعدم قرار دیا ہے ان کے احتجاج سے ایک دن پہلے اس جماعت کو، عوامی ایکشن کمیٹی کو، تو میرے خیال میں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے 9 جون کو جب یہ لوگ احتجاج کے لیے، بڑی تعداد میں احتجاج کے لیے کشمیر کے اندر نکلیں گے، اور اپنے حقوق، سو کارڈ جو حقوق ہیں، جس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ 12 سیٹوں کا مسئلہ ہے، اس کے لیے جب باہر نکلیں گے تو ان کے ساتھ بھی اس طرح کا سخت ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں دونوں جو سائیڈیں ہیں، حکومت کی سائیڈ یا اسٹیبلشمنٹ کی جو سائیڈ ہے وہ، اور جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے، ان کو صبر کا جو ہے وہ پیمانہ لبریز نہیں کرنا چاہیے، اور جو الیکشنز ہیں، جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں جولائی میں کشمیر کے اندر، ان کا ویٹ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو عوامی حکومت بنے، اس حکومت کے آگے یہ جو ان کے مطالبات ہیں، ان کے جو معاملے ہیں، ان کو رکھنا چاہیے، اور اس کے اوپر پھر جو ہے وہ پیش رفت کو دیکھنا چاہیے۔ 12 سیٹوں کو جو معاملہ ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے بہت نازک معاملہ ہے۔ 12 سیٹیں جو مہاجرین کی ہیں وہ ٹرمپ کارڈ ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، جس کی بھی حکومت بنانی ہو، جس کی بھی حکومت گرانی ہو، جوڑ توڑ کرنے کے لیے یہ جو 12 سیٹیں یہی کام آتی ہیں۔ جیسے پاکستان کے اندر یا فیڈرل کے اندر، پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر یہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ کام آتی ہیں حکومتیں گرانے میں، بنانے میں، یا چھوٹی جماعتیں ایم کیو ایم کی ٹائپ کی جو جماعتیں ہیں وہ کام آتی ہیں مشکل وقت میں اسٹیبلشمنٹ کے۔ اسی طرح یہ 12 سیٹیں بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ اب جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ کہتے ہیں یہ جو مہاجرین ہیں جن کو یہ حق دیا جا رہا ہے کہ یہ 12 سیٹوں کے اوپر آ کے کشمیر میں الیکشن لڑیں، یہ ان کا حق نہیں بنتا۔ تو میرے خیال میں جو میرا جو مشورہ ہے یا میری جو تجویز ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے لیے وہ یہی ہے کہ ووٹ کے ذریعے جو کہ تبدیلی لے کر آئیں، اپنی حکومت، اپنی پسند کی وہاں حکومت بنائیں، اور وہ حکومت بننے کے بعد جو ہے ان معاملات کو لے کر آگے چلیں، اور پھر اس چیز کو کیا جائے۔ دوسرا،
اسلام آباد کے حوالے سے بہت بڑی خبر رات کو آئی ہے کہ اسلام آباد کو صوبہ بنانے کی تجویز جو ہے، جو سفارش ہے وہ پیش کر دی گئی ہے۔ ایک رپورٹ بنا کے احسن اقبال جو ہیں ان کو بھی بھیج دی گئی ہے اور پرائم منسٹر کو بھی، اور احسن اقبال کے نیچے ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جو ان سفارشات کے اوپر عمل کرے گی، اور جولائی اگست تک جو ہے اسلام آباد کو جو ہے وہ صوبے کا درجہ دے دیا جائے گا، اور اسلام آباد کا اپنا ایک وزیر اعلیٰ کو لے کر آیا جائے گا۔ اب اس وزیر اعلیٰ کے سیٹ کے اوپر محسن نقوی بیٹھتے ہیں یا حمزہ شہباز بیٹھتے ہیں، وہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ بہت شکریہ۔